پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لوں پھر بتاؤں گا۔ میں نے حوریہ کو ٹالا تھا۔ ساری پریشانی مجھے روشن آرا کے رشتے کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی دل کو بھائی تھی اور اس کی شادی کسی اور سے ہونے جا رہی تھی۔ آج کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کی شادی رکوائی جائے، اوپر سے یہ حوریہ گلے پڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے ٹالا۔ میں نے سوچا کہ جواد سے بات کرنا کارآمد ہو سکتا ہے۔ پہلے میں نے جواد سے بات کی۔ میں نے کہا مجھے تمہارا ہونے والا بہنوئی اچھا انسان نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا ایسے ہی سوچو، اتنی اس کی عمر زیادہ ہے، کہیں سے وہ تمہیں لڑکا لگتا ہے؟ جواد کہنے لگا ہاں عمر تو زیادہ ہے، شکل سے لڑکا لگتا بھی نہیں ہے، مگر ابھی تک میں نے اسے کچھ ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ برا انسان ہو۔ میں نے کہا امریکہ والے شریف تھوڑی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کسی میم سے شادی کر رکھی ہو اور تمہاری بہن کو وہاں لے جا کے نوکرانی بنا دے۔ جواد کہنے لگا ہاں یہ تو دادی نے بھی نہیں سوچا، میں دادی سے بات کروں گا۔ میں نے کہا ان سے بھی بات کرنا اور اپنی بہن کو بھی بتانا، ساری زندگی کا معاملہ ہے، ایسے فیصلے اتنی جلدی نہیں کرنے چاہیے۔ میری بات سن کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شام کو جب میں آفس سے واپس آ رہا تھا تو دادی گلی میں ہی بنے میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لے رہی تھی۔ ارے کم بخت کہہ تو رہی ہوں اس پرچے پہ جو دوائی لکھی ہے وہ دے دے، وہ سامنے کھڑے نوجوان سے کہہ رہی تھی۔ کیسے دے دوں دادی، یہ ڈاکٹر کی پرچی 2 سال پرانی ہے، ڈاکٹر سے نئی پرچی بنوا کے لاؤ۔ میں جان بوجھ کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا دادی کیا ہوا آپ کو، ٹھیک تو ہیں آپ؟ کہنے لگی میں تو ٹھیک ہوں، پر وہ آپا کو بخار ہو گیا ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، بخار میں فرق نہیں آ رہا، اور ایک یہ کمبخت مارا دوائی نہیں دے رہا۔ وہ لڑکا زچ ہوا، کہنے لگا دانیال بھائی، دادی اماں پچھلے 2 سال پرانی پرچی دکھا رہی ہیں، میں ایسے تھوڑی نہ دوائی دے سکتا ہوں، پتہ نہیں مریضہ کی کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے، انہیں بولا ہے کہ ڈاکٹر کی نئی پرچی لے کے آئیں تو میں دوائی دے دیتا ہوں، مگر یہ لڑنے لگی۔ میں نے کہا دادی اماں بات تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی ارے میری وہ پوتی ہے، میں جانتی ہوں اسی دوائی سے ہر بار ٹھیک ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ گھر جائیں، میں کسی ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ وہ گھر چلی گئی۔ وہیں قریب میں ایک کلینک تھا، وہاں کی لیڈی ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ ایک لڑکی بیمار ہے، وہ آ نہیں سکتی، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس وقت اس کے پاس اور کوئی مریض تھا بھی نہیں، اس لیے وہ تیار ہو گئی۔ میں اسے گھر کے اندر لے آیا، دیکھا تو سامنے ہی اسلم اپنے موبائل پہ PUBG کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر مجھے غصہ آیا، بل پڑے تو پڑے رہتے، اسے نظر نہیں آ رہا تھا روشن آرا کی حالت کیسی ہے، 3 دن سے وہ بخار میں تھی۔ کہنے لگا دادی اماں یہ کون ہے؟ دادی اماں کہنے لگی یہ پڑوس میں رہتا ہے، لیڈی ڈاکٹر کو لے کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اب تو ٹھیک ہو جائے گی نا آپ کی پوتی، 3 دن سے بازار کے کھانے کھا کھا کے میرا اسٹمک خراب ہو گیا ہے۔ دادی اماں لیڈی ڈاکٹر کو کمرے میں لے گئی۔ میں دروازے پہ ہی کھڑا تھا، روشن آرا کی پیلی رنگت آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کیوں دے رہی تھی اتنی بڑی قربانی جس نے اسے بیمار کر دیا تھا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں سینے کا انفیکشن ہو گیا ہے، میں یہ دوائیاں لکھ کے دے رہی ہوں، باقاعدگی سے دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوائیوں کا پرچہ میں نے پکڑ لیا۔ دادی کہنے لگی بیٹا لاؤ میں لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، میں لا دیتا ہوں۔ میں نے دوائیاں لا دی۔ دادی کہنے لگی بیٹا کتنے کی آئیں؟ میں نے کہا رہنے دیں، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی لو اس میں شرمندہ کرنے والی کیا بات ہے، بیٹا مجھے بتاؤ کتنے کی ہیں، میں پیسے دے دیتی ہوں یا پھر کرائے میں سے کاٹ لینا۔ میں نے کہا دادی کیوں غیروں والی باتیں کر رہی ہیں، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ تبھی وہ اسلم بھی اٹھ کے آ گیا، کہنے لگا تم غیر ہی ہو، اپنا تو میں ہوں۔ کیوں دادی؟ اچھا اب جلدی سے مجھے چائے بنا دیں۔